حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ حضرت حنش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال رأیت علییا یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے، جبکہ قربانی ان پر 1 واجب تھی۔ فقلت له ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا ہے، 2 جانور آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں، 1 مینڈا آپ کے لیے کافی تھا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرما گئے تھے میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو میں ایک قربانی آپ علیہ السلام کی طرف سے کرتا رہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کا منہ تو کالا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، گلیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، انتڑیاں پڑی ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، فلاں ہے۔ یہ نفاست تباہ نہیں، یہ خباثت تباہ ہے، یہ اندر کا یہ وہ گند ہے۔ پورے سال جانور ذبح ہوتے ہیں، روزانہ کتنے جانور یہ گوشت کے لیے کاٹے جاتے ہیں، ان سے آلودگی نہیں ہوتی، اور ایک قربانی کا دن تمہیں کھاتا ہے۔ قربانی نہ کرو، یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، ہیلے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بڑا عجیب فلسفہ بیان کرتے، او بھائی قربانی تو ادھر مکے میں ہے، ادھر قربانی کا کیا تعلق ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ قربانی سنت ہے، جو چاہے کر لے، جو چاہے نہ کرے۔ نفس کے کتنے دھوکے ہیں، کتنے بہانے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے، بچ جائے آدمی۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ نہیں کریں گے تو بس قربانی کے دن ابھی گزرے نہیں ہوں گے، قریب ہی اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے نکال لے گا اور ایسا نقصان دے گا کہ یاد رکھیں گے آپ، یعنی جو اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے، فرائض پورے نہیں کرتے، ان کا پیسہ جاتا ہی ایسے ہے۔ اس لیے مالی طور پر جو فرائض ہیں سال میں ان کو پورا کیا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، صدقۃ الفطر ادا کیا کریں، اور ذمہ دار ہیں تو اس زمین کا عشر ادا کیا کریں، قربانی کیا کریں۔ یہ کیا ورنہ پیسہ نکل جائے گا، یہ نہ سمجھیں آپ کے پیسہ اللہ نہیں نکال سکتا، جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، اس کو طاقت ہے ساری۔ تو قربانی کتنی محبوب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں تو قربانی کی ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تو انتہا کر دی، کیا 100 اونٹ قربان فرمائے، 100 اونٹ، یعنی جبکہ حاجی پر صرف اپنی طرف سے ایک قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حج میں آپ کے ساتھ تھیں، تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7۔ تو آپ سمیت آپ کے گھرانے پر جو قربانی بنتی تھی وہ 10 قربانیاں بنتی تھی، 9 بیویاں آپ علیہ السلام کی اور 1 قربانی آپ پر بنتی تھی، تو یہ 10 قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تھیں۔ تو ازواج مطہرات کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جانور ذبح کر دیا، 7 حصے رکھ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں، تو گائے ان کی طرف سے 7 وہ چلی گئیں اور 3 قربانیاں باقی رہ گئیں، تو 3 بکرے آپ ذبح کر دیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن قربان جائیں کہ قربانی کتنی محبوب ہے۔ اللہ نے جو ایک مرتبہ کہہ دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کرے، تو 10 قربانیاں میرے نبی پر حج کے موقع پر واجب تھیں، اللہ کی طرف سے ضروری تھیں، لیکن آپ نے 10 قربانیاں نہیں 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یعنی کس قدر، 100 اونٹ اور 1 گائے، 100 اونٹ علیحدہ اپنی طرف سے، 1 گائے وہ بھی قربان کر دی۔ ازواج مطہرات
کی قربانیاں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا عالم دیکھیں کہ کس قدر محبت ہے قربانی سے۔ ہمیں تو بھی یہ فلسفے سمجھ نہیں آتے جو لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی کہ قربانی جو ہے یہ ہے اور وہ ہے۔ قربانی کا حکم تو قیامت تک رہے گا اور اللہ والے قربانیاں کرتے رہیں گے۔ پہلے کئی مرتبہ سنا چکا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا سال ایک گائے جو ہے اس کو پالتے رہتے تھے اور نماز عصر پڑھ کر گائے کو کھول کے جنگل میں جاتے، اس کے ساتھ دوڑتے بھاگتے، پانی پلاتے اس کو، اور سارا سال اس طریقے سے اس کی خدمت کرتے۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا آپ کے پاس، باقی پھر گھر والے اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو جس دن اس کو قربان کیا جاتا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے موقع پر خود موجود ہوتے تو آنسو نکل آتے تھے حضرت کے کہ سارا سال جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے یہ آج وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، یعنی وہ جانور اللہ کے نام پہ قربان۔ اور ہندوستان میں جہاں گائے کی پوجا کی جاتی ہے وہاں حضرت گائے ہی کی قربانی کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، یعنی اور جانور بھی تو ذبح کر سکتے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ہندو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، یعنی گائے کی اتنی پوجا کرتے ہیں کہ گائے کا پیشاب متبرک سمجھ کر اس کو پیتے ہیں۔ وہاں اب کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ پیلا پیلا پیشاب بہترین بوتلوں میں پیک کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ آپ تو شکر ادا کریں، یہ ہم بھی شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہ پاکیزہ مذہب عطا فرمایا ہے، اللہ نے اتنا مقدس مذہب عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ مونچھیں جو ہیں اگر یہ بڑھ جائیں اور بڑی ہوئی مونچھیں کھانے اور پینے کی چیز میں آ جائے تو ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ان کو کٹاؤ، یعنی اور ادھر دیکھیں آپ بڑے بڑے بال ایسے سکھوں کے، یعنی وہ کٹاتے نہیں ہیں بال، جسم کا کوئی بال نہیں کٹاتے وہ، یعنی یہ ان کی حالت ہے۔ تو یہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں اتنی طہارت، اتنی صفائی ستھرائی نہیں آپ کو نظر آئے گی جتنا آپ کو اسلام پاک صاف ایک نظریہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح رہیں، یہ اور اسلام یہ چاہتا ہے۔ ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو تمام جتنے بھی حضرات تھے وہ سارے جلدی جلدی سامان رکھ کر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، کیونکہ اشتیاق تھا۔ لیکن ایک صحابی جو تھے وہ آرام سے انہوں نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور تسلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ فرمایا جی میں نے غسل کیا، میں نے کپڑے بدلے، یہ اور سفر کا جو اثر تھا وہ اتار کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ وقار بہت پسند ہے، یعنی تو آدمی کو ایسے ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب تمام مذاہب سے اعلیٰ ہے، یعنی اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں قربانی کے بارے میں کسی کی بات نہ سنیں، قربانی واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں۔